لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد عام طور سے روزے دار افطار میں فروٹس کھاتے ہیں، اور فروٹس کھانا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ بچے بھی کیا ہیں، جہاں سب میں ملاوٹ آ گئی، فروٹس میں بھی ملاوٹ آ گئی، انجیکشن ڈال کر لوگ فروٹس کو برباد کرنے لگ گئے ہیں۔ اب فروٹس کی تجارت کرنے والے لوگ عام طور سے مسلمان ہیں، خریدار بھی مسلمان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فروٹس غیر مسلم زیادہ نہیں کھاتا ہے، مسلمان ہی زیادہ کھاتا ہے۔ مسلمان بدنام ہے گوشت کھانے میں، حالانکہ مسلمان گوشت بھی کھاتا ہے، فروٹس بھی سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگ فروٹس اتنا استعمال نہیں کرتے جتنا مسلمان کرتا ہے۔ بیچنے والا بھی مسلمان ہوگا، خریدار بھی مسلمان ہوگا۔ رمضان کا چاند شروع ہوا، فروٹس میں سے بکنے والی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی۔ موز 50-60 روپے بک رہا تھا، اب 80 روپے ہو جاتا ہے ایک درجن۔ تربوز 20 روپے کلو سے بک رہا تھا، اب 35-40 روپے ہو جاتا ہے۔ خربوز 30 روپے سے بک رہا تھا، اب 50 روپے ہو جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو فروٹس کی افطار کے موقع پر استعمال ہونے والی ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس کی قیمت اور اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ خریدنے والا روزے دار مسلمان ہے، اور روزہ صرف مالدار نہیں رکھتے ہیں، روزہ غریب بھی رکھتا ہے، روزہ مڈل کلاس والا بھی رکھتا ہے۔ تو اب وہ شخص اتنے مہنگے فروٹس کہاں سے کھائے گا؟ وہ شخص اتنے مہنگے فروٹس اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ کرسمس کے موقع پر عیسائی لوگ کرسمس آفر رکھتے ہوں، 25 دسمبر کو ان کا کرسمس آفر چل رہا ہو، اور ادھر دیوالی کے موقع پر، ہولی کے موقع پر، سنکرانتی کے موقع پر ہندو برادران وطن وہ پورے ملک کے پبلک کے خاطر آفر رکھتے ہوں کہ دیوالی آفر ہے، ہولی آفر ہے، اور فلاں اپنے تہوار کا آفر ہے۔ اس آفر کے موقع پر ہمارے نوجوان ان کی طرف سے ملنے والی مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں، ان آفروں میں اپنا موبائل بھی خریدتے ہیں، ان آفروں میں اپنے گھر کی فریج اور واشنگ مشین بھی خریدتے ہیں۔ ہندوؤں کے تہواروں پر اپنے گھر کے ضروری سامان خرید رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اس عید اور رمضان کی خوشی کے موقع پر فروٹس جیسی سب استعمال کرنے والی چیز بھی ہم نارمل ریٹ پر رکھنا نہیں چاہتے۔ سستا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نارمل ریٹ پہ رکھا جائے کہ ہر متوسط آدمی خرید کر کھا سکے، وہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، ملک اور مذہب کو فائدہ پہنچا کر ایک اچھی نمائندگی، ایک اچھا آئیڈیل اور ایک اچھا امیج کون پیش کر رہا ہے ملک میں؟ کیا یہ بات غیر مسلموں کو نہیں معلوم ہے؟ وہ کئی غیر مسلم کہتے ہیں جب رمضان کا چاند دکھا اور پھر جب تک ان کی عید نہیں ہوگی اس وقت تک ہم فروٹ خرید نہیں سکتے، ہم خرید ہی نہیں سکتے فروٹس، اس واسطے کہ اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ اب یہی لوگ ڈوبیں گے، اپنے ہی لوگوں کو ڈبائیں گے۔ ہم غیر مسلم اس میں خرید بھی نہیں سکتے ہیں، خرید جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ مسلمان اگر دیکھے گا کہ کوئی نان مسلم خریدنے کے لیے آ رہا ہے تو دور سے ہی منہ بنا کر ایسا جواب دے دے گا کہ اسے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پرانے ریٹ پر مانگے گا اور اس پر بھاؤ تاؤ کرے گا، اور مسلمان مجبور ہے لینے پر، چونکہ اس کے بغیر افطار نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اسے چاہے لینا پڑے تو لینا ہی پڑے گا۔ غیر مسلم کو لے یا نہ لے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ وہ روزہ بھی نہیں ہے، اسے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ یہ تاثر غیر مسلموں میں کیسا جائے گا؟ پھر نفرتیں نہیں پھیلیں گی، پھر دشمنیاں نہیں بنیں گی، پھر وہ لوگ اپنے دکانوں پر، اپنی تجارتوں میں مسلمانوں سے بھید بھاؤ نہیں کریں گے۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ رمضان کی اس مناسبت سے ہم ضروری سامان کو سستا نہ بھی کر سکیں، کم از کم اس کی حیثیت پر تو رکھا جائے کہ مہنگا نہ کیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ مسلمان عبادت کو عبادت رکھنے کے بجائے اسے تجارت بنا لے، اسے کمائی کا مہینہ اور کمائی کا سیزن بنا لے۔